جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان منظور چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک اردو نیوز۔ آج ہم موجود ہیں گلشن یاسین کالونی میں، جو کہ پی 152 ہے، اور اس کے جو ایم پی ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب ہیں، جو منسٹر بھی ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، اور یہ ایاز صادق جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی ہے، یہ ان کا حلقہ ہے۔ اور یہاں پہ مسائل انتہائی زیادہ ہے، نہ کوئی سیوریج کا بندوبست ہے، نہ کوئی بجلی کا بندوبست ہے۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، ان کے ویژن کے مطابق یہاں پہ 1% بھی کام نہیں ہوا۔ لوگ آتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کوئی بھی اس حلقے کے متعلق، اس علاقے کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ آئیں جی بات کرتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام محمد اقبال ہے۔ اقبال بھائی، آپ اس علاقے کے، اس کالونی کے رہائشی ہیں۔ جی سر۔ بڑے بڑے نام ہیں اس حلقے کے، جی جو آئے ہیں، ووٹ لیا ہے۔ جی یہاں سے صوبائی منسٹر ہیں اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ایاز صادق ہے، یہ ان کا حلقہ ہے۔ جی سر۔ اور آپ بتائیں گے کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی یہاں پہ مریم نواز آئی ہے یا کوئی بھی آیا، وہ انہوں نے الیکشن جیت کے ہی گئے، پر واپس ادھر آئے نہیں ہے، کوئی کام کاج نہیں کرا ہے۔ ہمارے ایم پی اے جو ایم این اے چیئرمین وغیرہ، ان کو اگر کوئی فنڈ نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے کروائیں گے؟ یہ جو سیوریج کا آپ نظام دیکھ رہے، اس میں ایک آدمی بھی مر چکا ہے، ادھر کوئی سننے والا نہیں۔ لائٹ چلی جائے تو 3 دن لائٹ نہیں ہوتی، ہم جا کے واپٹا کے دروازوں پہ جا کے منتیں کر کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی چلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ سہیل بٹ کے پاس بھی گئے تھے، کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، آج کر لیتے یا کل کر لیتے، ٹائم پاس ہی کر رہے ہیں، بس دھکے اور ضلالت اور خوار ہو رہے ہیں ہم لوگ۔ پانی سے ترس رہے ہیں، مان سے جب بارش ہوتی ہے نا، سب گلیوں میں چل جاتا ہے سیوریج کا، یعنی کہ پانی سیوریج کا جو گھروں میں چلا جاتا ہے، گھروں میں۔ سر یقین کرو، بارش ہو تو ادھر سے لنگنے کا بھی نہیں دل کرتا۔ آج کوئی تھوڑے سے صفائی والے آئے تھے، تھوڑی سی صفائی کر کے چلے گئے، پتہ نہیں کہ ان کے کیا دل میں رحم آئی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی نہیں نظر آتا ادھر۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی ملک عارف نام ہے۔ ملک صاحب، آپ یہاں کے رہائشی ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو کس کس مسائل کا سامنا ہے؟ سر ایک تو ہمارے یہ پانی کا بہت مسئلہ ہے، بارش ہوتی ہے تو گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، گلیاں بھر جاتی ہے، کوئی بچہ اسکول نہیں جا سکتا، بلکہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی گٹر میں گر کے، اس کو سریا لگ گیا تھا ادھر، اس کی بیچارے کی کچھ پرواہی نہیں ہوئی، دفن کر دیا بس۔ کوئی حکومتی عہدے دار آیا اس کے جنازے میں؟ کوئی آدمی نہیں آیا، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، یہ یتیموں کی بستی ہے یہ۔ یہاں ہمارا جب بول لیتے ہیں آتے ہیں، بورڈ کے بعد پھر کوئی نہیں آتا ادھر ہمارے پاس، نہ سہیل صاحب آتا ہے، نہ ایاز صادق صاحب آئے۔ جب آئے جلسہ کیا، یہاں سے جتائے، مڑ کے واپس آج دن تک کوئی نہیں آیا۔ یہ ہماری گلیوں کا حال دیکھ لیں، بتی 1 گھنٹہ آتی ہے، 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے، 1 گھنٹہ چلی جاتی ہے۔ ادھر سیوریج کا سخت مسئلہ ہے، کسی پاس سیوریج جاتا ہی نہیں، پانی نہیں جاتا، جب بھر جائے تو یہ گلیاں بند ہو جاتی ہے۔ یہی سیوریج ڈلا ہوا تھوڑا سا، یہ چلے جس نے بھی، یعنی کہ یہ پہلے ہوا تھا، اس کے بعد کوئی آدمی نے کسی نے کام نہیں کیا، نہ 2 دفعہ جیتے ہیں، 2 دفعہ انہوں نے سیٹیں لی ہیں، مگر ادھر ہی آگے کام انہوں نے کوئی نہیں کیا۔ ایک تو ہماری ادھر ایڈریسیاں بند ہیں، نام پہ جگہ ہم نے ملک کی لی ہے، ریلوے میں ملازم تھا، وہاں جو پیسے دیے وہ مکان بنایا، ایڈریسی بھی نہیں ہو رہی، اور ہمارے ساتھ سخت ظلم ہو رہا ہے ادھر۔ اور یہ بے نظیر مریم نواز صاحب کو گزارش ہے کہ ہمارا کوئی حل کریں اور آئیں آگے۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہیں یہاں پہ یہ پراپر سیٹ جو مسلم لیگ نون کی ہے، آج حکومت بھی انہی کی ہے، لیکن جیتنے کے بعد کوئی یہاں پہ آپ کے مسائل سننے کے لیے نہیں آتا، کام کرنا تو دور کی بات۔ کام کرنا کوئی فوتگی میں بھی نہیں آتا، کوئی مر جائے بھی پھر بھی نہیں آتے۔ یہ ہم گوڈے گوڈے پانی چلا جاتا ہے، ہم درخواستیں دیتے ہیں، جاتے ہیں، کر دیں گے جی، کوئی بھی نہیں۔ اسپیکر صاحب ہیں، وہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں آتے۔ تو سہیل صاحب تو وہ تو ویسے اچھا ہیں، وہ بھی نہیں آ رہے، کوئی آدمی ہمارے پاس۔ آپ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے میڈم مریم نواز جو سی ایم ہے پنجاب کی، آپ ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ جن کا کہنا ہے کہ انصاف جو ہے آپ کے دروازے پہ پہنچے گا؟ سر جی، ہم تو اس کو گزارش کرتے ہیں کہ آگے ہمارا دیکھیں، ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آگے ہمارا علاقہ دیکھیں، وزٹ کریں، کسی کو بھیجیں، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں بتائیں۔ پورے طور تک کوئی پانی نہیں ہے، اس گلی میں بھی پانی نہیں ہے، اس میں بھی پانی نہیں ہے۔ پانی جب آتا ہے تو یہ گٹر بھر جاتے ہیں، بس ایک ادھر ہی گٹر لے، باقی لوگوں نے ہودیاں بنائی، ہودیاں بھر جاتی ہیں تو گلیوں میں پانی چلا جاتا ہے۔ کوئی آدمی جناب علی صاف کرنے والا نہیں ہے، نہ کوئی سیپر ہے، نہ کوئی صحیح ہے، کوئی چیز منظور۔
तो मरीम नवाज को गुजारिश है कि आप खुद आएँ, अगर खुद नहीं आ सकते तो किसी को भेजें, आगे चेक कर लें, मेहरबानी होगी उसकी। चले जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक मोहम्मद अवैस। मलिक साहब, आप क्या कहते हैं इस इलाके में जहाँ से एक अरसा दराज से मुस्लिम लीग जीतती चली आई है, लास्ट टाइम में भी MPA और MNA जो हैं वो जीते हैं, जो एक मिनिस्टर सूबाई मिनिस्टर है, एक स्पीकर कौमी असम्बली है, लेकिन आपके इलाके के मसाइल क्यों नहीं हल किए जाते? सर पहले तो ये कहूँगा कि वोट लेने के लिए वो हर टाइम यहाँ पे आते हैं और यही कहते हैं कि हम आपका सीवरेज का मसला हल करेंगे, लोड शेडिंग का मसला हल करेंगे और जो मसले मसाइल है सब कुछ देखेंगे। मैं सिर्फ सीवरेज पे इस वक्त बात करूँगा कि यहाँ पे सीवरेज के ये आपके सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से पानी जब ओवरफ्लो हो गए पूरे रोड के ऊपर पानी होता है। खुदा ना खासा इस घर में या उस घर में कहीं पे भी कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई फौती हो जाती है, कोई और हादसा हो जाता है किसी के पास, वो अपनी मैयत को कहाँ रखें? अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से कोई जनाजा आ रहा है, आगे जनाजगाह की तरफ जाता है, तो वो कैसे गुजरेगा एक गंदे पानी के अंदर से? सिर्फ मुझे इस चीज़ का वो लोग जवाब दें जो यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, जो झूठे वादे करने आते हैं, सिर्फ मुझे उनसे ये जवाब चाहिए। बकाया लोड शेडिंग का यहाँ पे मसला है, 3-3 4-4 दिन लोड शेडिंग यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। लाइट अगर चली है तो 4-4 5-5 दिन लाइट आने का कोई नामो निशान नहीं होता। फ़ोन करें तो वो कहते हैं कि कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सिर्फ मुतालबा यही है कि यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए, लोड शेडिंग का निज़ाम ठीक किया जाए। अच्छा, आप वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ को हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहेंगे या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिनका कहना है कि अब इंसाफ आपके घर के दरवाज़ों पे पहुंचेगा, जबकि अब यहाँ पे मुस्लिम लीग के MP MNA हजरात भी जीत चुके हैं, आप क्या कहेंगे? अभी वज़ीर आला पंजाब से तो मैं यही बात करूँगा, कुछ दिन पहले मैंने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पे मैंने कंप्लेन की, यहाँ की तस्वीरें वगैरह भी उनको अपलोड करवाई हैं, ठीक है, पर उनकी मुझे एक हफ़्ते बाद कॉल आती है कि जी ये स्कीम प्राइवेट है, यहाँ पे हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर तो ये स्कीम प्राइवेट है, वोट किस हक़ पे ये लेने आते हैं यहाँ पे? टैक्स किस हक़ पे ये हमसे ले रहे हैं? यहाँ पे हम बिजली का बिल भर रहे हैं, उसमें हम टैक्स दे रहे हैं, वोट हम दे रहे हैं, किस बुनियाद पे ये यहाँ पे आते हैं? तो इस चीज़ का मुझे मरीम नवाज़ साहिबा जवाब दे दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एजाज। इजाज़ भाई, आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे क्या क्या मसले मसाइल हैं? तकरीबन 6 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए को। ये गटर का वजह ही है सारी। वो वहाँ से एंड पे देख लें जाके, वहाँ से पानी की निकास कोई भी नहीं हैगा। ये सारा पानी यहीं घरों में जा रहा है, घरों में ही सेम हो रही है और ये यहीं पर पानी भरा रहता हैगा। बच्चे भी स्कूल आते हैं, बच्चे जाते हैं, तो ये देख लें ये गटरों को हालत। लोग क्या करते हैं, वही गटर को अपने को उसी को थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, उसके बाद फिर वो पानी भर जाता है। तो वो वहाँ बाहर एंड पे जाके देखें आप, उसके अंदर क्या नाम है 6-7 गटर जो उनसे ऐसे ही खुले हुए हैं। इसके अंदर एक बंदा तो एक दफ़ा तो मैं भी बचा हूँ, ये नहीं कि नहीं मैं बचा, एक दफ़ा मैं भी बचा हूँ। अंधेरा होता है, गुप और कोई पता नहीं, गटर फुल खुले हुए हैं, आगे क्या नाम है पानी जा ही नहीं रहा बिल्कुल भी। हमें तो ये है कि क्या नाम है इस स्कीम को कोई आप देखें, गुलशन यासीन स्कीम है, इधर से ये जो से हमारे जो इस टाइम जीतते हैं मुस्लिम लीग के, ठीक है, वो मैं उनके जलसे में खुद गया हूँ। यहाँ पर यहाँ नतपिंड में जलसा हुआ था उनका, ठीक है, उन्होंने कहा था जी हम आएंगे इधर आके काम शाम करेंगे सारा कुछ जो। और एक बंदा यहाँ पर ऐसा था, उन्होंने क्या था, हम उसको गिरेबान से पकड़ के भी ले आएंगे, ये भी कहा था उसने, वो भी बंदा गायब हो गया और साथ जिसने बनाया। अच्छा, आप वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को हमारे चैनल की वसादत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे मरियम साहब को कि यहाँ पर आएँ, आके 2-3 दफ़ा आप लोग यहाँ पर जीते हैं। एक यहाँ पर क्या नाम है हो रहे हैं जो उनसे आपके मुस्लिम लीग के ही हैं, वो भी यहाँ पर जीतेंगे। उनके पास भी 1-2 दफ़ा गए थे हम तारों का मसला करने के लिए, उन्होंने तारों का तो हल कर दिया था, आज से 2 साल पहले की बात है। ये गटर का मसला हल नहीं हो रहा कोई भी, ये आगे जाके पानी का निकास ख़त्म होएगा, निकलेगा आगे जाके तो वो बेहतर होएगा। आपकी मेहरबानी होगी। चले जी, बहुत शुक्रिया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना शराफत अली। राना साहब, आप क्या कहते हैं, आपके इलाके के जो मसले मसाइल हैं ये हल हो नहीं रहे या कोई करता नहीं है? ये कर नहीं रहे, ये तवज्जो नहीं देते। जब वोट लेने आए थे तो अभी वीडियो हमारे पास लोगों के पास है कि जब सेल भट्ट ने कहा था
کہ گلشن یاسین والوں آپ کا اور میرا اللہ ضامن ہے کہ آپ کے کام ہوں گے، وہ پہلے سے زیادہ بگڑ گئے ہیں، پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کام، تو ہماری نہیں سنتے۔ اب انشاءاللہ یہ جب ووٹ لینے آئیں گے، یہاں چوریاں چکاریاں سیوریج کا نظام، 2-3 بندے یہاں مر گئے ہیں گٹر میں گر کے، کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی نہیں سنتا، اور یہ لوگ جو ادھر پریشان کھڑے ہیں ان کی بھی کوئی نہیں سنتا۔ اور جب انشاءاللہ دوبارہ کبھی اللہ نے چاہا ہم زندہ ہوئے الیکشن آئے گا تو پھر ان لوگوں سے پوچھیں گے، انشاءاللہ پوچھیں گے، بلکہ یہاں سے بگائیں گے، یہاں آنے نہیں دیں گے، کسی کو نہیں آنے دیں گے۔ سارے آواز بلند کرو، یہاں کوئی نہیں آئے گا، کسی کو ووٹ نہیں ملیں گے، انشاءاللہ یہ کام ہوں گے تو پھر۔ اچھا، آپ ہمارے چینل کے پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کوئی ریکویسٹ یا پیغام ریکارڈ کرانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ ضرور، ہم وزیر اعلیٰ مریم نواز سے التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہاں 2-3 موتیں ہو گئی ہیں، بندے مر گئے گٹروں میں گر کے، تو ہمیں دیکھیں، ہمارے کام کریں۔ ہم ان کے ساتھ ان کی پارٹی کو کئی سالوں سے ووٹ دے رہے ہیں، یہ ہماری نہیں سنتے۔ آپ بھی ہماری آواز کو بلند کریں، آگے پہنچائیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب اور یہ جو سردار یا صادق ہے اور یہ جو سہیل بٹ ہے، سہیل شوکت بٹ ہے، یہ یہاں آ کے ہماری حالت دیکھیں اور ہم پر رحم کریں اور ہمارے کام کروائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ چلیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہے محمد نبی اشرفی۔ اچھا جی، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے کیا کیا مسائل ہیں؟ سیوریج کا ہے اور دوسرے کیا معاملات ہیں؟ آپ نے کبھی جا کے مختلف فورم جو ہے ان کو انفارم کیا ہے، یا آپ کے کوئی ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ کبھی آئے ہیں ووٹ لینے کے بعد یہاں پہ؟ سر ایسا کوئی سال نہیں ہے کہ ہمارے جو نمائندے یہاں سے منتخب ہو کے چلے جاتے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم آپ کا کام سب سے پہلے، گلشن یاسین کا کام سب سے پہلے کریں گے۔ لیکن یہ ایک المیہ ہے، افسوس کی بات یہ کہ جب بھی ہم نے کسی کو جتوایا ہے، یہاں سے کامیاب کرایا ہے، دوبارہ اس سے ملاقات ہونا ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ایم پی جو ملک حبیب امان صاحب تھا، جو 10-15 سال سے یہاں سے ایم پی منتخب ہوا ہے، لیکن ایک دفعہ گلشن یاسین کے اندر نہیں آیا۔ اس دفعہ بات یہ ہے کہ یہاں سہیل شوکت بٹ صاحب ہے جو وائی وزیر بھی ہے، اور ہمارے جو اسپیکر صاحب ہے صادق صاحب، وہ اسی حلقہ سے منتخب ہوئے ہیں، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اس وقت۔ اور یہیں سے ہم نے ان کو ایک بھاری اکثریت سے جتوایا ہے۔ یقین مانے لوگ بالکل ہی مایوس تھے، مسلم لیگ نون سے نہیں دے رہے تھے ووٹ، لیکن یہاں کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وعدہ کرنے کی وجہ سے بٹ صاحب کا یہاں کے یہ بیان تھا، اگر اس دفعہ میں یہاں کام نہ کروا سکا تو پھر دوبارہ میں گلشن یاسین میں کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن دکھ کی بات ہے، آپ نے خود دیکھا کہ ہمارے سیوریج کا یہ ناقص نظام ہے، یہاں کئی اموات ہو چکے ہیں، یہاں سیوریج کا نظام کوئی نہیں، حالانکہ یہاں کوئی تقریباً 10,000 لوگ بستے ہیں۔ یا تو ہمیں کوئی یہ بتائے کہ آپ لوگ انسان ہی نہیں ہیں، یا ہمیں انسان کی فہرست سے نکال دے تو ہم کہے چلو ٹھیک ہے، اگر ہم انسان ہے تو پھر ہمارا حقوق ہے، اور اس کا ذمہ دار ہمارے منتخب جو ہے نمائندے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ تو خبروں میں تو آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحب نے ایسا کیا ہے، فلان کر رہی ہے، لیکن حقیقت کے میدان میں ہمارے سامنے آپ خود دیکھ رہے ہیں، یہاں ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ کچھ دن پہلے سروے ہوئی ہے، سروے یہاں کی ہوئی، لیکن ابھی تک عملی کام اس پر شروع نہیں ہوا۔ سروے کتنی دفعہ ہو چکا ہے یہاں پہ؟ یہاں سروے تو یعنی یہ منتخب حکومت کے بعد تو پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ سروے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بعد کام نہیں ہوا ہے۔ اب اللہ کرے، امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اس سروے کے بعد کوئی کام شروع ہو جائے، اگر ہو گیا تو ہم ان کی شکریہ ادا کریں گے، اگر نہیں ہوا تو آئندہ مسلم لیگ نون کے لیے اٹھ کی بات دور، ان کا نام اور ان کا یہاں لینے والوں کوئی نہیں ہوگا، سیدھی بات۔ چلیں جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود تھے گلشن یاسین میں، جو کہ پی حلقے میں صوبائی وزیر ہیں بیت المال کے شوکت بٹ صاحب، یہ ان کا حلقہ ہے، اور ایاز صادق صاحب یہاں سے منتخب ہوئے ہیں جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ لوگوں کے مسائل پاؤں سے لے کے سر کے بال تک مسائل میں گرے ہوئے ہیں، نہ سیوریج ہے اور نہ ہی پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ بجلی کے پول تو لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ بجلی نہیں آتی، اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز سے ملتمس ہوں کہ یہ حلقہ جو ہے ایک عرصہ دراز سے مسلم لیگ نون کا ہے، اور سب کو
मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ को अपना कायद मानते हैं। लोगों का कहना था कि हमारा कसूर ये है कि नवाज शरीफ हमारा कायद है, हमारे से गलती हुई है कि हमने नून लीग को यहाँ से हर दफ़ा भारी अक्सरियत से कामयाब किया है, लेकिन जो मसाइल हैं, ना सीवरेज है, ना पानी पीने साफ पानी मुयस्सर है, ना बिजली का निज़ाम है। और अक्सर लोगों का ये कहना था, एक अरसा हो गया यहाँ पे सर्वे हर दफ़ा होते रहे हैं, लेकिन सर्वे की हद तक रहते हैं, अमली जामा नहीं पहनाया जाता। और मज़ीद बरा लोगों का कहना था, अगर अब भी यही हालात रहे कि लोग वोट लेने के बाद दोबारा MP MNA हजरात हमारे इलाके में आना पसंद नहीं करते, खुशी हो गमी हो किसी भी मौके पे यहाँ पे कोई आके जीता है मरता है नहीं पूछते, वोट लेने के लिए मिन्नत समाजत करते हैं। अगर यही हालात रहे, यही मसाइल रहे, तो आइंदा से हम किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को हम वोट नहीं देंगे। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।